بہت شکریہ مفتہ اسماعیل صاحب. خواتین و حضرات، ایک کانفرنس کی کامیابی کی یہ نشانی ہے کہ ابھی پہلا گھنٹہ ہوا نہیں اور ٹرن اراؤنڈ پاکستان شروع ہو چکا ہے، جس کی کچھ ایگزامپل آپ نے ابھی سنی ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمن، our Prime Minister has both a strategic vision for where to go, blended with a dexterity in understanding how to get there, a capacity to visualize and implement for the future. He works hard and makes us bureaucrats work very hard. Please join me in welcoming our chief guest, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Mia Mohammad Shahbaz Sharif, for his keynote address. Thank you, sir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellors, Professors, Teachers, Honorable Ministers, Parliamentarians, members from media, renowned experts, and business community members, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here this morning, and I think the subject is extremely important and relevant to the need of the day. I will not repeat what our earlier speakers have said, but I'll certainly submit before your kind consideration certain important points and then seek your, in fact, I'll request all of you, our brothers and sisters who have come from abroad and traveling long distances, just to be here, reflect beyond any ray of doubt their commitment and their concern for their motherland, Pakistan. And I'm very grateful to all of you who have come from Europe, from North America, from Middle East, Far East. It's really a great honor to welcome you here in your own country. خواتین و حضرات، آج جو آنریبل منسٹرز نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی ٹھوس اور انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے. جناب مفتہ صاحب نے مجھے صبح ایک میسج بھجوایا کہ انشاءاللہ IMF سے ایک نہیں 2 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور انہوں نے ٹھیک کہا. میں نے نیچے لکھا الحمدللہ، لیکن اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کی اپنی بہت مضبوط پلس پوائنٹس بھی ہیں اور دوسرے پوائنٹس بھی ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر محیط ہے، اور کسی فیصلے کے اوپر ان کی مہر، اس سے اس فیصلے کو بڑی تقویت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ فیصلوں کے اوپر مشاورت بذات خود ایک بڑا جمہوری عمل ہے، لیکن بعض اوقات بعض معاملات پر ایک لمبا، اگر یہ ایک اسے ہم نے سب نے مل کر اس کو قبول کیا، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نبھائیں گے. میں واپس آتا ہوں مفتہ اسماعیل صاحب کی بات پر کہ 2 ارب ڈالر مل جائیں گے IMF سے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی کہا کہ 2 ارب ڈالر ملیں گے ایک چوزرز کو، یا پھر جو دوسرا لفظ اگر وہ میں استعمال کروں گا
تو ممکن ہے شامی صاحب یا میرے بھائی میر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دہرایا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد ابھی چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا جس کے اوپر 6 ارب ڈالر لگائے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ اور حکومت اس بات کا بہت کریڈٹ لے رہی ہیں کہ ہم نے IMF، ورلڈ بینک، ایشین بینک یا جتنے بھی ڈونرز ہیں ان کی مدد کے بغیر 6 ارب ڈالر سے ہم نے یہ بنایا، تو یہ واقعی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ پاکستان کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یہاں پر میرے سامنے دنیا کے بہترین دماغ اذہان بیٹھے ہیں، ریناؤنڈ ایکسپرٹس سامنے بیٹھے ہیں، ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں، چاہے وہ بینکنگ ہے، چاہے وہ اپنا ٹریڈ ہے، چاہے وہ سفارت ہے، چاہے وہ جرنلزم ہے، چاہے وہ پولیٹکس، ہر لحاظ سے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے جس کا ہم جتنا بھی شکر ادا کر سکیں کم ہے۔ لیکن ریکوٹک کو دیکھ لیں، جہاں پر اربوں ڈالر کا خزانہ وہاں پر دفن ہے، اور ابھی تک ہم نے ایک دھیلا نہیں کمایا مگر اربوں روپے ضائع ہو گئے، یعنی اپنے مقدمے لڑتے ہوئے، اور اس طرح اور بے شمار چیزیں ہیں۔ آپ سب کو اس کا اچھی طرح علم ہے، اور میں کسی کو مورد الزام ٹھہرائے بغیر اپنے آپ کو گنتا ہوں، اور تمام وہ زعماء جو 75 سال اس ملک میں عوام کی خدمت کے لیے چنے گئے یا جنہوں نے اپنے آپ کو منوا لیا زور بازو، یہ 75 سال میں اس پورے عرصے میں آپ دیکھ لیں کہ ہماری بیلنس شیٹ میں ایسٹس کتنے ہیں اور لائبلٹیز کتنی ہیں۔ ایسٹ بہت بڑا ایسٹ ہے، پاکستان آج ایک نیوکلیر طاقت ہے، اور وہ بھی فار دا پرپز آف ڈیٹرنس۔ کوئی ایگریشن نہ کبھی سوچا نہ کبھی خیال آیا، اور یقیناً جو دشمن جو ہے اس کے اس طاقت نے اس کے دانت ہمیشہ کے لیے کھٹے کر دیے۔ لیکن لائبلٹیز دیکھیں تو آج پاکستان قرضوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے آج۔ اور یہ اگین وداؤٹ کاسٹنگ اینی اسپرشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں آج آپ کے سامنے بطور ایک پاکستانی کھڑا ہوں، اور جس طرح ہم سب کے دلوں میں دکھ ہے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، وہ مقام جو ہم حاصل نہیں کر پائے، میں اس حوالے سے ایک درد دل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوں، اور آپ کے جو کنسرنز کو میں مکمل طور پر شیئر کر رہا ہوں۔ 3-4 میں ابھی حالیہ مثالیں آپ کو بتاؤں گا۔ حویلی بہادر شاہ 2 وہ پیسہ پاکستانی قوم کا ہے۔ 1250 میگا واٹ بجلی کا وہ منصوبہ، وہ آج سے 2-2.5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، اور پاکستان کا جو اپنا جو پیسہ ہے، اپنے خزانے سے وہ پیسہ استعمال ہوا، یا وہ بینکوں کا قرضہ ہے یا حکومتوں کی ایکوٹی ہے۔ 1250 میگا واٹ جدید ترین ٹیکنالوجی 2-2.25 سال پہلے مکمل ہونا چاہیے تھا، آج تک نہیں چل سکا۔ اور اس کے اوپر جو کاسٹ اوور رنز ہیں، آپ کو اچھی طرح اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں، اور جو وقت ضائع ہوا، جو بجلی قوم کو ملنی چاہیے تھی، جس نے ہماری جو زراعت کو اپنا ہرا بھرا کرنا تھا، صنعتوں کو چلانا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا تھا، پروڈکشن ہونی تھی، ریونیوز آنے تھے، یہ سارا آپ جمع کر لیں تو دیکھ لیں کتنا کولوسل نقصان ہوا ہے پاکستانی قوم کو۔ اسی طریقے سے
3 और मंसूबे, ये चारों मंसूबे मियां नवाज शरीफ के दौर में लगे। 3 और मंसूबे जो अमेरिका की मायनास कंपनी GE उसके लगाए गए थे मियां नवाज शरीफ के दौर में, वो चल पड़े उसी दौर में। लेकिन आज गैस ना होने की बना पर वो मंसूबे जो हैं वो पूरी तरह जो उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो बिजली नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है, पैसे आज भी अपना पेट काट कर इन कामों के लिए पैसे मुहैया किए जा सकते हैं। लेकिन जो हालिया जो दुनिया में क्राइसिस आया है, जिसकी बना पर एनर्जी पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई, और चूंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज़्यादा नहीं थे, जो, और फिर मैं ये खुद नुमाई की बात नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स हैं कि PMLN मियां नवाज शरीफ के दौर में जो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कतर से हुआ था $13 के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत कीड़े निकाले गए, और बाज़ मीडिया सेक्शन में भी उसके बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया गया। उसके बाद एक और एग्रीमेंट होता है जो कि अपना ये फैक्ट है ना, ये अखबारों में और टेलीविजन पे आया, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि पाकिस्तान के सपा सलार गए, उन्होंने जनाब $10 में ले लिया एक और एग्रीमेंट। उसके बाद जब मार्केट $3 पे आई स्पॉट, और लॉन्ग टर्म $4 या $5 पे हो सकता था, किसी ने सोचा तक नहीं, ना स्पॉट के ऊपर गैस मंगवाई, ना लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट किया। और आज जब दुनिया एक क्राइसिस में फंस चुकी है तो बिड्स खोली गई। हालिया मैं अपने दौर की बात कर रहा हूं, बिड किसी ने बिड ही नहीं की, इसलिए गैस है नहीं। सारा यूरोप उसको खरीद रहा है उस गैस को, क्योंकि जो क्राइसिस है आपको पता है उसकी क्या वजूहात हैं। मैं अभी चंद दिन पहले अपने दूसरे दौरे पे गवादर गया, और ये सुनने वाली बात है, वहां पर एक अस्पताल ग्रांट से बनना था, वो अभी तक वो जूम की तरह वो रेंग रहा है। 38% बना है और कई साल से वो काम इस पर जारी है। एयरपोर्ट बनना था, वो भी ग्रांट, वो भी अभी दूर दूर तक उसकी अपना कंस्ट्रक्शन की तकमील नजर नहीं आती। इनको छोड़ दें, मैं आपको एक और जो एक क्या कहते हैं कि हेयर रेजिंग में आपको वाकया बताना चाहता हूं। वहीं का पोलान एक जगह है ईरान में और साथ गवादर है। कई साल पहले पोलान तक उन्होंने ईरानी हुकूमत ने अपनी वो जहां पर ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसको मुकम्मल कर लिया, और ग्रिड स्टेशन भी 26 किलोमीटर है पाकिस्तान गवादर, वहां से पोलान से सरहद से। 5 साल गुजर गए, 5 साल, 26 किलोमीटर की हम वो लाइन नहीं बिछा सके। तो फिर अगर गवादर के लोग या बलूचिस्तान के लोग गिला करेंगे, एहतजाज करेंगे, तो फिर क्या उनका ये एहतजाज या गिला उनका अपना वैलिड नहीं है? बरहक है बिल्कुल। इसी तरीके से पानी वहां पर पौंड बन गया, कई साल लग गए। अब मुझे उन्होंने बताया जनाब कि जो नालियां हैं जिससे पानी जाना है घरों को, वो बड़ी जंग आलूद हैं और उनको बदलना है। अब वो बदली जा रही है और उन्होंने वादा किया है कि सितंबर तक बदल देंगे। और एक और वाकया आपको बताता हूं कि एक ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट होता है कब किसी की बंदरगाह के, वो लगता है ताकि खुदा न खास्ता समुद्री तूफान आए तो उससे जहाज जो लंगर अंदाज हुए हैं उनको नुकसान न पहुंचे, पोर्ट को न पहुंचे। उसके लिए फिजिबिलिटी 3 साल से मुकम्मल है, पैसा मौजूद है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। जी $123 मिलियन मौजूद है, फिजिबिलिटी 3 साल से वहां पर मुकम्मल पड़ी है। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, यहाँ पर हमारे दोस्त ममालिक के सुफरा भी बैठे हैं, एम्बेसडर्स बैठे हैं और दोस्त ममालिक के हैं। मुझे बताएं कि फिर इसका जवाब आप किससे तलाश करेंगे? फिर ये दिन रात फिर मतून करना और एक यानी यहाँ तक मामला चला जाए कि मैं यहाँ पर उसका किसी बात का जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि ये महफिल बहुत संजीदा है। मैं आपका एक सेकंड में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। कहना ही चाहता हूँ कि
اس حمام میں سب ننگے ہیں. یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی, بلند و بانگ دعوے کیے, لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے. لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی. ابھی آپ دیکھیں کہ, اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن, پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می, میں فیکٹس بتا رہا ہوں. ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں پام اپنا یہ خوردن تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا. میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو, 3 دن بعد ان سے فون پہ بات ہوئی. میں نے اور دوست ممالک کو بھی کہا, ان کا نام میں نہیں لینا چاہتا, ان سے مدد لینے کے لیے کہ شاید انڈونیشیا کا ان سے پاکستان سے زیادہ تعلق مضبوط ہے, ان کو بھی میں نے فون کیا. لیکن تیسرے چوتھے دن میری بات ہوگی انڈونیشیا کے صدر سے, اور ان کو میں نے بتایا کہ 23 مئی کی پابندی اٹھ گئی ہے لیکن جہاز ابھی تک نہیں چلے, تو ہماری تو یہاں پر بلبے ہو جائیں کہ خدا نہ خواستہ نہ آیا. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا, ان کے دل میں گھر کر دیا. انہوں نے اسی وقت انہوں نے اپنے کہا کہ میں بھی انسٹرکشن دے دیتا ہوں. وہ نوجوان بیٹھا ہے مخدوم ہمارا وزیر صنعت, ان کو میں نے کہا کہ آپ جائیں انڈونیشیا اور اپنے خرچے پہ, یقین کریں یہ شخص اپنے خرچے پہ وہاں پر گیا اپنا جکارتا, وہاں بیٹھے رہے. جب جہاز چل پڑے تو یہ شخص واپس پاکستان آیا. یہ ایک مثال ہے کہ اگر کام کرنا ہو تو پھر بے پناہ دروازے کھل جاتے ہیں. اگر کام نہ کرنا ہو تو پھر وہی پولان اپنا گوادر والا معاملہ ہوگا, پھر وہی آپ کا حویلی بہادر شاہ 2 کا ہوگا, وہی پھر اور معاملات ہوں گے. میں کس بات کا ذکر کروں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, بہت مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. یہاں پر برطانیہ کے سفیر بیٹھے ہیں جو انشورنس گارنٹی جو انہوں نے پاکستان کو مہیا کی ہوئی ہے. برطانیہ ہمارے یورپ میں بہترین دوستوں میں سے ہے. مجھے ان کے منہ پہ تعریف کرنی ٹھیک نہیں لگتی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ڈیفڈ میں 600 ملین پاؤنڈ پاکستان کے انہوں نے دیا تھا تعلیم کے لیے اور دوسرے ہیلتھ کے لیے, اور اس کے اوپر بے پناہ کام ہوا, تو وہ جو انشورنس گارنٹی ہے تاکہ وہ ٹریڈ بڑھے, میرا خیال ہے ابھی بھی وہ چند 1 بلین پاؤنڈ کی شاید, ابھی بھی شاید 2-4 ملین پاؤنڈ سے زیادہ اس میں اضافہ نہیں ہوا. تو یہ آپ کس سے گلہ کریں گے؟ کسی سے گلہ نہیں کریں گے. میں اپنے آپ سے کروں گا اور آپ اپنے آپ سے کریں. اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا. قوم کو, نسل قوم اٹھنا ہوگا اپنے ذاتی پسند اور ناپسند سے. اختلافات کو خدا کے لیے اپنی نسلوں کے آگے شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہونا ہوگا, اور ملک کی تقدیر کو بدلنے کے لیے چند فیصلے ایسے کرنے ہوں گے جن کو مدتوں تک کوئی حکومت آئے جائے اس میں تبدیلی نہ کر سکے, ماں سوائے ملک کی مزید بہتری, ترقی اور خوشحالی کے لیے. اگر یہ ہم نے نہ کیا تو پھر ہم سرکلز میں گھومتے رہیں گے اور ہمیں تاریخ کے اوراق میں ہمارا خدا نہ خواستہ ذکر بھی نہ ملے گا. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, کل بھی میں نے ذکر کیا کہ کوئلہ جو ہے یہ بہت مہنگا ہو گیا تھا, اور یہ ہمارے دور میں نہیں, پچھلے دور سے مہنگا ہو چکا تھا. دنیا بھر میں آگ لگ گئی تھی تیل کو, گیس کو, کوئلے کو. اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس ٹیم کی تعریف کی جو سامنے بیٹھے ہیں, جو یہاں پر موجود نہیں ہیں. 3 ہفتے دن رات ہم نے سر جوڑا کہ کس طرح, کیونکہ کوئلے کے لیے وہ کہتے تھے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہم ایل سی کھولیں گے تو ہمارا فورن چینج سب ختم ہو جائے گا. آج تو اللہ تعالیٰ نے مانگے تانگے سے دوبارہ اس کو ریکوپ کر دیا ہے. اور مگر وہ کہتے تھے کہ اگر ہم منگوائیں گے تو ہمارا اتنے $1 ملین منتھلی خرچ ہوگا, تو آپ فیصلہ کر لیں کہ لوڈ شیڈنگ اپنا منظور ہے یا فورن چینج جو ہے اس کو خرچ کرنا. میں بالکل صاف بات کر رہا ہوں آپ سے. تو اس کا بیلنس ہمیں نکالنا تھا. پھر ہم نے کہا اچھا پھر تیل سے ہم چلاتے ہیں اور گیس سے چلاتے ہیں. گیس تھی نہیں, حویلی بہادر شاہ کا وہ 1200 میگا واٹ کا ویسے نہیں,
جو گیس گزلر جو ہیں جن کو جینکوز کہتے ہیں, جینکو یعنی بالکل کھٹارا کہ جی اب ان کو چلاتے ہیں کہ وہ چلائے جائیں. اگر وہ 1250 میگا واٹ کا وہ چل گیا تو یہ جینکوز جو 60 روپے فی یونٹ بجلی بناتا ہے جینکوز, یہ تو جنگ ہے جنگ. ان کو چلانا پڑا کہ جی چلائیں تاکہ لوڈ شیڈنگ میں اس میں کمی لے کے آئیں. میرے بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, اوپر بھی اور نیچے بھی جو آپ بیٹھے ہیں پاکستان کے عظیم معمار ہیں اور باہر سے بھی پاکستانی آئے ہیں, میری آپ کی خدمت بھی یہ سوال ہے کہ یہ ہیں وہ ایشوز, اور ہم پچھلی حکومت پر بڑی آسانی سے ڈال دیتے ہیں ملبہ اور آگے کام کرتے نہیں, اور جب اگلی حکومت جاتی ہے تو وہ پچھلی حکومت ملبہ ڈالتی ہے. مل کر اگر ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہمیں اس قوم کی تقدیر بدلنی ہے اور اپنے اختلافات اس کام کے لیے کہ اپنی نسلوں کی قسمت ہم بدل دیں, اس ملک کی قسمت بدل دیں جس کے لیے قائد نے پاکستان بنایا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی. دن رات مل کر کام کریں گے, چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں, چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں, چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں, چاہے وہ ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, جرنلسٹ ہیں, جو بھی زندگی کا ہر شعبہ وہ جب اس میں جت جائے گا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی. کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ, کوئی وہ چوب منتر سے نہیں آیا, انہوں نے محنت کی, کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو. اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں. سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس, the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دست بستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں, مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے. میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے, اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے. لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں, ایگریکلچر, اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ. دوسرا, ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا. تیسرا, امپورٹ سبسٹیٹیوشن. جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ, میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا, جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا. تو 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی, اور یہ روپی میں, پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے, یہاں بیٹھی ہے, آپ یہاں پر موجود نہیں ہے, اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے. مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا $2 ارب سیو ہوں گے, روپیہ اپنا ہم دیں گے, وہاں سے کوئلہ آئے گا, اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ان کے لیے بالکل موزوں ہے. یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے, لیکن کیوں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس. کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی 3 ہمیں دیے ہیں, وہ تو ان کی مہربانی ہے. اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل, یہاں پر تو کنڈیشنلٹی سے IMF کی, جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے, انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے. بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا, لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے. 230 ارب روپے اس سے آئیں گے. میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا, یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا. یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر
صرف ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا، اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ یہ 230 روپیہ جو آئے گا اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تجزیوں کو، ایکسپرٹس کو، کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا اور یہ انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، وہ آپ نے بات کر لی، میں اس کا کوئی اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا کہ وہاں پر ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے، لیکن سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے، اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے۔ اپنا وہاں پر باقاعدہ اس کو آپ اگر اس کو پروڈکٹیو ایسٹ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے، جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں، پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے، اور این او سی راج کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ یہ جو دفتر چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری آف پاور میں، اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں، اب جا رہے ہیں فائنانس میں، اب جا رہے ہیں، اب پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی، فلاں ایکسپرٹ کی، فلاں، یہ چکر ختم ہونا چاہیے۔ آج کی یہ کانفرنس اگر ہمیں اس بارے میں اگر راہ دکھائے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت ناتواں انسان ہیں، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ مشکلات کا سامنا کر کے اسے نکلا جائے۔ آسان بات نہیں ہے، ایزیئر سیڈ دین ڈن، بہت بڑے چیلنجز ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم سب مل کر ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالیں گے، اور اگلے 14 مہینے میں کوئی میں زیادہ بڑے سبز باغ نہ دکھانے کا قائل ہوں، نہ دکھاؤں گا، کہ ہم 14 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیبلٹی لے کے آئیں، اپنا اکنامک سٹیبلٹی، مگر وہ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ۔ اس کو میں سمجھتا ہوں یہاں پر جو بڑے اذہان بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے جو یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور دانشور بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ اپنا قلم چلائیں گے تو اس کا پوری قوم کو بے پناہ فائدہ ہوگا اور پاکستان کو فائدہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پاکستان زندہ باد۔ ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعظم